جس تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور کوئی شے ان کو سکون نہیں دے سکتی، یا خود اس کا نام لے لے یا کوئی ان کا نام لے لے اس کا، تو انہیں سکون مل جاتا۔ یہ بیان کر رہا ہے قرآن، اور یہ تقوی اہل تقوی لوگوں کی ہے۔ اور تیسری بات بیان ان کی خوبی کرتے ہوئے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ ان کی راتیں فسق و فجور کی نظر نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور باقی رات پھر ذکر و عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور فرمایا پھر ہوتا کیا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، سحری کے وقت اپنے رب سے، اپنے مولا سے اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے ہیں، چونکہ اس وقت یا گناہگار جاگ رہا ہوتا ہے یا طلبگار جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رب بھی آخری پہر کو دیکھتا ہے کہ جو اس وقت تک بچے گا وہ میرا ہے، جو اس وقت تک جاگے گا وہ میرا ہے۔ اور اسے واقعی کوئی طلب ہے جس طلب نے اس کو بے چین کیے رکھا ہے۔ طلب نیند نہیں لینے دیتی، محبت نیند نہیں کرنے دیتی، عشق نیند نہیں کرنے دیتا، غفلت مزے کی نیند سوتا ہے ہر غافل، اور ہر عاشق پہلو بپہلو جاگتا ہی رہتا ہے، ہر دم یا اس کے خیال میں ہوتا ہے، یا اس کے تصور میں ہوتا ہے، یا اس کے ذکر میں ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی کوئی قید نہیں رکھی کہ تو کھڑا ہو جا، فرمایا نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تجھے کھڑے ہو کر اس کے ذکر کرنے میں لطف آتا ہے تو کھڑا ہو جا، بیٹھ کے لطف آتا ہے تو بیٹھ جا، لیٹ کے آتا ہے تو لیٹ جا اور میرے تصور میں آ جا۔ جس طرح تیری مرضی تم میرے رب کا ذکر کر، اونچی کر یا نیچی کر، بلندی سے کر یا آہستہ سے کر، لیٹ کے رب کو یاد کر یا بیٹھ کے خدا کو یاد کر، اور یا کسی انداز میں بھی یاد کر۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کو تقوی، اہل تقوی کی۔ آج میں جو بات آپ سے کروں گا وہ یہ چند جملے آپ کو سناؤں گا۔ یہ میں نے اس تمہید کو آپ تک پہنچایا کہ روزہ انسان کو تقوی تک پہنچاتا ہے، اور جو صاحب تقوی ہے وہ متقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ اب ارشاد فرمایا گیا، ارشاد یہ ہوا کہ روزہ سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور روزے میں انسان کو کچھ بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے اور کچھ پیاس، یعنی تین چیزوں کو انسان روکتا ہے، بھوک کو، پیاس کو اور جنسی تعلقات کو۔ پروردگار عالم نے فرمایا الصوم، روزہ کیا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور جنسی تعلقات سے رک جانا، اس کا نام کیا ہو گیا؟ روزہ۔ اور یہ روزہ کیا دیتا ہے؟ تقوی۔ اس روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کی ساری خوبیوں میں سے ایک ایک خوبصورت پھول، ایسا پھول جو زندہ زمین میں زندہ رزق لے کر اگایا گیا ہو، مردہ زمین میں بغیر کسی غذا کے اگا ہوا پھول، اس میں نہ وہ حسن ہوتا ہے نہ وہ تازگی ہوتی ہے۔ مغرب کی طرف چلے جائیں، وہاں درختوں کو بھی وہ فیڈ ملی ہوئی ہوتی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں ملتی، وہاں کتے وہ کھاتے ہیں جو ہم انسانوں کو میسر نہیں۔ تو ایک غذا کا بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ایک اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ رنگ ہوتا ہے۔ وہ اگایا گیا پھول جو انتہائی موسم کی تاب کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مکمل حفاظت کے ساتھ، پوری فیڈ کے ساتھ ایک پھول اگایا گیا ہے۔ جی
وہ نماز کا ہے یا روزے کا ہے یا حج کا ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا سخاوت کا ہے یا بدی سے بچنے. اس میں ایک گلدستہ وہ ہے جس میں بدی سے بچنے کے پھول رکھے جاتے ہیں، اور ایک گلدستہ وہ ہے جس میں نیکی کے کرنے کے پھول سجائے جاتے ہیں. سنو، اگر نیکی نہیں کر سکتے تو بدی نہ کرو، اگر نیکی نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو. سنو میری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. نیکی نہ کرنے سے یا نیکی کا اتنا اعلیٰ معیار نہ لانے سے نجات تو تمہیں مل جائے گی، نجات تو، مگر درجات بدی سے رکنے سے ملتے ہیں. درجات کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ برائی سے رکن سے حاصل ہوتے ہیں، نہی عن المنکر سے. قرآن میں دو ہی باغات ہیں، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر. کچھ چیزوں کے کرنے کا رب نے حکم دے دیا، کچھ سے روک دیا. جن کے کرنے کا حکم دیا اپنی طاقت کے مطابق ان کو کرتا چلا جا، اگلی کائنات تیری بالکل درست ہو جائے گی. اور جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے سخت ضابطے کے ساتھ رک، چونکہ جن سے روکا ہے وہی سخت مشکل ہے. جن سے روکا ہے وہ سخت مشکل ہے. جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اگرچہ نیکی چڑھائی چڑھنے کا کام ہے، مگر جو اس سے روکا گیا ہے وہ اس سے بھی ذرا طاقتور چیز ہے. جن سے روکا گیا ہے اس کے گرد شہوات اور خواہشات کو رکھا گیا ہے، اور جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں افلاس بھی ہے اور غربت بھی ہے. اس کا ماحول بھی اتنا صاف نہیں ہے اور اتنا پرکشش نہیں ہے. جہاں نیکی کے حصول کی ٹھکانہ ہے اس میں کوئی خوبصورت گارڈننگ رب نے نہیں کی ہوئی، اور جہاں بدی کی لذتیں ہیں وہاں زبردست چیزیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں. لہذا قرآن مقدس نے بہت خوبصورتی سے ارشاد فرمایا کہ روزہ انسانی شہوات کو بھی توڑتا ہے اور اس کی خواہشات کو بھی، اور شہوات کا ٹوٹنا اور خواہشات کا کمزور ہونا یہ تقویٰ کے لیے قریب تر بات ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز سے روزہ زیادہ افضل ہے، نماز سے روزہ زیادہ افضل ہے، چونکہ روزہ انسانی خواہشات کو توڑتا ہے، انسانی شہوات کو توڑتا ہے، انسانی حیوانیت کو مغلوب کرتا ہے، انسان کے اندر نیکی کی قوت مہیا کرتا ہے اور بدی کی قوتوں کو کمزور کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن جائن احب الی اللہ من 70 عابد غافل. فرمایا بھوکا پیٹ اللہ کو 70 غافل عابدوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے. غافل عابد کون سے ہیں؟ جن کی عبادت پچھلے کئی عرصے سے جاری ہے اور ہو رہی ہے، مگر ان کی عبادت نہ ان کی رات کو بدلتی ہے نہ ان کے دن کو بدلتی ہے. وہ عبادت مسلسل کیے جا رہے ہیں، مگر جن کاموں سے رب نے روکا ہے ان سے باز بھی نہیں آتے. غافل عبادت گزار، ارشاد فرمایا 70 عبادت گزار لوگ، غافل عبادت گزار، ایک دن کا بھوکا پیٹ ان سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ایسا ہے؟ لِأَنَّ الْجُوعَ لِلنَّفْسِ خُضُوعٌ وَلِلْقَلْبِ خُشُوعٌ. ارشاد فرمایا بھوک سے نفس میں خضوع پیدا ہوتا ہے اور قلب میں خشوع پیدا ہوتا ہے. خضوع کیا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے کئی خطابات میں، اور خضوع کیا ہے یہ بھی میرے خطابات میں موجود ہے، ایک نئی تشریح نہیں کروں گا. فرمایا کیوں؟ جب تمہارے اندر، حضور نے فرمایا اجیعو بطونکم وازمعو اکبادکم، اپنے پیٹوں کو بھوکا رکھو، اپنے جگر کو پیاسا رکھو، جسموں کو زیب و زینت سے پرہیز کرو، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ لعل قلوبکم تر اللہ عیانا فی الدنیا. اگر یہ تین چیزیں تمہیں حاصل ہو گئی کہ تمہارا پیٹ
بھوکا رہے اور تمہارا جگر پیاسا رہے اور زیب و زینت سے جو اسراف سے بچے رہے. ہو سکتا ہے کہ تم اسی دنیا میں اپنے رب کو دیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ تم اسی دنیا میں اپنے رب کو دیکھ لو. یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ہمارا اسلام, یہ ہے ہماری تعلیم, یہ ہے ہمارا وہ شعور جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا. اب قرآن مقدس ہی سے میں اگلی چند چیزیں آپ کو سنا دوں تاکہ ہم اس کو سنیں. یہاں تک تو بات آج تک تو میں نے کی یہ ہے کہ روزہ, قرآن نے کہا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تمہیں اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب تقوی پیدا ہونے کا, توجہ دیجئے, تقوی کا مقصد کیا ہے؟ روزہ اس لیے رکھ کہ متقی بن جائے, نماز اس لیے پڑھ کہ متقی بن جائے, حج و زکوٰۃ اس لیے دے کہ متقی بن جائے, ماں باپ کی خدمت اس لیے کر کہ متقی بن جائے, بوڑھوں کو اس لیے احترام دے کہ متقی بن جائے, چھوٹوں پہ اس لیے شفقت کر کہ متقی بن جائے, اولاد کو اس لیے تربیت دے سختی سے یا نرمی سے تاکہ متقی بن جائے. توجہ دیجئے, دیکھیے ذرا, باپ اولاد کو حکم صلاۃ دیتا ہے, وہ بھی تقوی کے لیے ہے, نرمی سے, اور وہ اس کو تھوڑا سا ڈانٹ دیتا ہے. اس کے مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی کا حصول, کہ باپ کی ڈانٹ میں بھی ایک درجہ ہے اور اس کی شفقت میں بھی ایک درجہ ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے, فرمایا سنو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تقوی. اور تقوی جس کے پاس ہو وہ ہوتا ہے متقی. اور قرآن نے کہا روزہ بھی ان تقوی کے مراحل کو طے کرنے کا ایک راستہ ہے, اور یہ خوبصورت ترین راستہ ہے, چونکہ اگر تجھے بھوکا رہنے کی عادت پڑ گئی تو تیری بولی کوئی نہیں لگا سکے گا. ایک, آپ میری بات یہ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تیری بولی کوئی بھی, اگر تجھے پیٹ خالی رکھنے کی عادت نہیں تو ایک بکری بن جائے گا, ایک گدھا بن جائے گا, ایک بیل بن جائے گا. ہر دفتر میں تیری بولی لگے گی, ہر منڈی میں تیری بولی لگے گی, ہر مسجد میں تیری بولی لگے گی, ہر گدی پہ تیری بولی لگے گی, ہر جگہ تو خریدا جائے گا. تقوی کا بزرگ ترین مفہوم کہ پیٹ کو بھوکا رکھنے کی اتنی پریکٹس کرو کہ تمہیں تمہارے ضمیر کو کوئی خرید نہ سکے. لقمہ تر وہ شکار کا سنہری قیمتی جال ہے جس میں خوبصورت لقمہ بھی رکھا جاتا ہے اور تجھے پکڑا بھی جاتا ہے. اس کی قیمت دنیا میں آپ دیکھتے رہے, جو لوگ لقمہ تر کھانے کے عادی رہتے ہیں مسلسل عرصہ دراز تک ان کی کھوپڑیاں جال میں رہتی ہیں, پنجروں میں رہتی ہیں, پھر حتیٰ کہ اس پنجرے سے کبھی اس کا ڈھانچہ ہی نکلتا. روزہ انسان کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے, روزہ انسان کے اندر خودی کی تمام قوتوں کو بیدار کرتا ہے. اور اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ساری بے غیرتیاں اے انسان پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کر رہا ہے, اور یہ آگ تیری ایک خشک روٹی سے بجھ جائے گی. اور اگر اس آگ کو تو اس طرح بجھانا چاہتا ہے جس طرح نبی نے بجھائی, جس طرح اصحاب نے بجھائی, جس طرح اہل بیت رسول نے بجھائی, جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. تیری بولی کسی بازار میں نہیں لگ سکتی اگر تو پیٹ بھی علی جیسا رکھتا ہے اور قوت بھی علی جیسی رکھتا ہے.